ناظرین صفحہ آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منور سلطان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن اور اس کے دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا عتیق بستوی صاحب. آج ایک اہم موضوع جو ہم سب کے سامنے ہے وہ 3 طلاق سے متعلق دوبارہ حکومت نے بل پیش کیا ہے. ہندوستان میں ڈھیروں مسائل ہیں حقوق سے متعلق، اور اگر عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کے متعلق بھی، عورتوں کے استحصال سے متعلق بہت سے مسائل ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں حکومت کو مسلم عورتوں سے ہمدردی زیادہ ہے یا اس کا دکھاوا زیادہ ہے کہ وہ 3 طلاق بل پہ مستقل کوشش کر رہی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر آرڈیننس اور اب پھر جو کل پیش کیا ہے حکومت نے اس بل کو کچھ ترمیم کے ساتھ. تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. مولانا، آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت نے 3 طلاق بل پہ جو کل دوبارہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، تو بورڈ کے ایک ذمہ دار اور سینئر رکن ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا تاثر ہے اس بارے میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے زیادتی ہے، اور جو اس ملک میں مذہبی آزادی ہے سارے شہریوں کو، تو اس آزادی کو سلب کرنا ہے. طلاق کا مسئلہ خالص مذہبی مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی بھی قانون پیش ہونا تھا تو اس کی ضرورت تھی کہ پہلے مسلم علماء سے، اس کا ادب سے، مسلم سماج کے جو ماہرین ہیں، بااثر لوگ ہیں، ان سے مشورے کے بعد کوئی چیز تیار کی جائے. حکومت نے یہ بل جو ہے بڑی اجلت میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ پاس کرایا تھا پہلے، اور اس وقت راجیہ سبھا میں اٹک گیا تھا، یہ پاس نہیں ہو سکا تھا. اب بعض معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اس کو دوبارہ بڑی اجرت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. کہ یہ بل نہ تو ملک کے مفاد میں ہے اور نہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور خاص طور سے مسلمان خواتین کے لیے انتہائی نقصان دہ. جو جزوی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، یہ ترمیم کیا بورڈ کے مشورے کی بنیاد پہ یا مسلم علماء کے مشورے کی بنیاد پہ ہوئی ہے، یا خود انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے؟ اس میں کوئی بورڈ سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے کہ بورڈ کے پاس کوئی اس طرح کی آتی کہ اپنے مشورے آپ دیجئے کہ کیا ترمیمات آپ چاہتے ہیں. وہ تو جو میڈیا میں چیزیں آئی ہیں، لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے، تو ان کی روشنی میں ایک آدھ چیز انہوں نے دے دی ہے. مان لیجیے اس میں آخر بل تھا پہلے جو پاس ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ بھئی کسی شوہر نے اگر 3 طلاق دی ہے تو اس تعلق سے کوئی بھی شخص بھی کیس دائر کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ عورت اور اس سے خونی رشتے والا کوئی شخص وہ اگر دائر کرے گا تو وہ دائر. اسی طریقے سے اس پہلے والے قانون میں کوئی گنجائش اس کی نہیں تھی کہ گویا اس کو ضمانت مل سکے، اور اس میں کچھ خاص حالات میں ضمانت کی بھی رعایت رکھی گئی ہے. باقی اور بل بیان ہی وہی ہے، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، اور حکومت اپنے سیاسی مقصد کے لیے دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کیا تاکہ آئندہ کے الیکشن میں اس کو فائدہ پہنچے، اس بل کو لائی ہے. اس بل کی جو بنیادی بات اس سے پہلے تھی کہ 3 طلاق کو حکومت کلعدم مانتی ہے، نہیں مانتی ہے، اور پھر 3 طلاق پہ سزا بھی دیتی ہے. تو کیا وہ چیز ابھی بھی باقی ہے یا اس میں کچھ ترمیم ہوئی ہے؟ بالکل وہ چیز باقی ہے. ایک طرف تو آپ اس طلاق کو سرے سے کلعدم مانتے ہیں کہ طلاق ہوئی نہیں، اور دوسری طرف آپ اس پر سزا دے رہے ہیں، اور سزا بھی اتنی سخت ہے کہ 3 سال تک جیل، جرمانہ، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ بل گویا بالکل عقلی منطقی اعتبار سے بھی بالکل ہی بے تکا ہے، بے جوڑ ہے. اس کی دفعات خود آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ خواتین کا بھلا ہونے والا نہیں ہے اور نقصان ان کو پہنچے گا. تو ایسی کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی گئی ہے جو صحیح معنی میں بل کو صحیح رخ دے سکے. حکومت کا جو منشا ہے، جس طرح حکومت کوشش کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے ابھی یہ راجیہ سبھا میں اس کو جانا ہے اور پھر اس کی منظوری، لیکن حکومت کا جو منشا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کر کے ہی دم لینا چاہتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا، قانون بن گیا، تو مسلم معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے، راجیہ سبھا میں یہ قانون پاس ہو گیا، تو صرف فیصلہ بورڈ نے طے کیا ہے کہ اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائے گی، اس لیے کہ اس بل میں خود اتنا تضاد ہے، اور جس مقصد کو ظاہر کر کے یہ بل
پیش کیا گیا ہے جی اس کے منافی چیزیں اس بل میں موجود ہیں، جی اور بنیادی حقوق جو ہمارے دستور میں دیے گئے ہیں ان سے بھی اس کی دفعہ ٹکراتی ہیں، اس لیے اس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور خدا نخواستہ اگر سپریم کورٹ بھی اس بل کو مان لیتی ہے اور کوئی اس کو گویا منع نہیں کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو نقصان خاص طور سے مسلم خواتین کا بہت ہوگا۔ مسلم خواتین جن کی مشکلات کو حل کرنے کے نام پر یہ بل پیش کیا گیا ہے، یہ بل سراسر ان کے مفاد کے خلاف، اس لیے کہ جس شوہر نے 3 طلاق دے دی اور اس کے خلاف عورت خود چارہ جوئی کی، عدالت میں گئی، تو ظاہر ہے کہ اس کو جب سزا مل جائے گی 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا، کوئی بڑا جرمانہ عائد کر دیا گیا، تو ایک طرف تو آپ اس کو اس کی بیوی مان رہے ہیں، اس کی بیوی ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ اتنی سخت سزائیں تجویز کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب 3 سال جیل میں رہے گا تو کیسے اس کا خرچ دے گا، کیسے اس کے عورت کے مسائل کو دیکھے گا، وہ عورت کہاں رہے گی، کیا کون اس کا نظم کرے گا؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا شعبہ قائم کیا ہے کہ وہ اپنا وہاں اس قانون کے اندر کہ بھائی اس دوران عورت کی کفارت و خرچہ وغیرہ گورنمنٹ اٹھائے اگر شوہر نظم نہ کرے؟ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب شرعی لحاظ سے نکاح ختم ہو گیا ہے، کسی مفتی کسی عالم سے رجوع کرے گی، پوچھے گی تو وہی جو شریعت کا حکم ہے بتائیں گے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے اس عورت کے لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا، بیوی کی حیثیت سے ساتھ گزارنا، یہ بہت ہی گویا شرعی لحاظ سے اس کی گنجائش نہیں، تو کشمکش میں ہوگی بیچاری وہ، جو کدھر جائے، وہ قانون کا احترام کرے، بل کا مانے یا شریعت کو مانے، تو مسلمان خواتین کو گویا انتہائی مشکل میں ڈالنا ہے۔ اس کا طریقہ تھا 3 طلاق کی ہمت افزائی کوئی نہیں کرتا ہے، علماء بھی مذمت کرتے ہیں، بورڈ نے مذمت کی ہے، اور اس پر جو اگر مندی لگ سکتی ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے، مسلمانوں میں خود بیداری پیدا کر کے ان کو طلاق کا صحیح مقصد اور اس کا طریقہ سکھانے سے ہو سکتا تھا۔ اور اگر حکومت نے کوئی مشورہ کیا ہوتا تو ایسی شکلیں بات ہو سکتی تھی کہ 3 طلاق دینے والے کو کچھ سزا دی جائے تاکہ لوگ اس کی ہمت نہ کریں، لیکن یہ فیصلہ اور یہ قانون بنا دینا کہ بھائی وہ ایک طرف اس کی بیوی ہے، طلاق پڑی ہی نہیں، اور دوسری طرف اتنی سخت سزائیں تجویز کر دینا شوہر کے لیے، یہ اور دونوں کے رشتوں کو ختم کر دینا ہے اور ان کے تعلقات کو برباد کر دینا ہے۔ علماء کی رائے اور خاص طور پہ بورڈ میں شامل جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ 3 طلاق شریعت میں جو حیثیت ہے اس کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، البتہ بہت سے جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دانشوروں کا طبقہ ہے، خاص طور پہ سوشل ورکر جو عورتیں ہیں، ان میں زیادہ تر ایسی ہیں کہ جو اس بل کی حمایت میں اس سے پہلے بھی آواز اٹھا چکی ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، اس سے عورتوں پر جو ظلم ہے وہ رکے گا، 3 طلاق کے واقعات رکیں گے، تو ایسا کہتا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ اس بل کے بننے سے، منظور ہونے سے ان عورتوں کا مسئلہ حل ہو، یہ تو نہیں ہوگا، پیچیدگیاں بڑھیں گی ان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ سرے سے طلاق کو واقع نہ ماننا شریعت میں نہیں ہے، ایک مسلک میں یہ ہے کہ ایک طلاق پڑتی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ سرے سے طلاق نہیں پڑے گی، اور طلاق نہ پڑنے کے باوجود بھی سزا تجویز کی جا رہی ہے کہ یہ سزا دی جائے گی۔ سوال ہے کہ طلاق جب نہیں پڑی ہے تو سزا کس چیز کی پڑی؟ جو جرم ہوا نہیں اس جرم کی سزا کیسے آپ تجویز کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی عقل سے ٹکرانے والی چیز ہے، اور اس سے کوئی بھی کمی نہیں آئے گی عورتوں کی پریشانی، بلکہ زیادتی ہو جائے گی، اور یہ راستہ ہرگز ایسا نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ ہو۔ باقی کچھ گویا جو اس طرح کے صحافی ہیں، دانشور ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کو شریعت ہی پر یقین نہیں ہے، شریعت کو وہ نہیں مانتے، کوئی ایمان اس پر نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، ان میں سے بعض وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے کار بن رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ مسلمان خواتین نے 4 کروڑ 10 خواتین دستخط کر کے اپنا موقف ظاہر کر دیا، ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی مسئلے میں اتنے بڑے طبقے نے خواتین کے
دستخطی مہم چلائی، پھر اس کے بعد مظاہرے کیے، سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد بھی یہ تھوپنا کہ یہ بل ان کی حمایت میں جا رہا ہے، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے. تو اس لیے یہ بل جو ہے اگر پاس ہوتا ہے تو اس کے اثرات برے مرتب ہوں گے. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مہم چلا رہا ہے کہ بھئی ان مسائل کو آپ کورٹ میں مت لے جائیں، اپنے طور پر جو مسائل کو سلجھانے کا طریقہ اسلام میں ہے اس کے مطابق ان مسائل میں اس کو حل کریں. تو انشاءاللہ اس سے عورتوں کے مسائل حل ہوں گے، اس سے حل نہیں ہوں گے، اس سے تو پیچیدگی بڑھے گی. بورڈ کی طرف سے اصلاح معاشرہ اور خاص طور پہ طلاق کے بارے میں بیداری کی کوششیں چل رہی ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بیداری ادھر چند سالوں میں ان کوششوں کی وجہ سے خاص طور پہ بیداری آئی ہے؟ بے شک بیداری تو پیدا ہوئی ہے، فرق پڑا ہے، اور ان کوششوں کو مزید تیز ہونا چاہیے، اس کی رفتار کو مزید بڑھنا چاہیے. تو کوششیں جب ہوں گی اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قوانین بعض بنے ہیں اگرچہ مجموعی لحاظ سے اس کے مخالف ہیں، لیکن شوہروں پر یہ تاثر مردوں پر آیا کہ بھائی کہ ہم بلا وجہ طلاق دے کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے. اس کی وجہ سے بھی کچھ رکاوٹ تو پیدا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوشش کی جائے، جیسے کوشش جاری ہے الحمدللہ اصلاح معاشرہ کی، دار القضا کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی اس موضوع پر اظہار خیال ہوتا ہے. تو اس میں پھر نوجوانوں میں، لڑکے لڑکیوں میں ان مسائل کا شعور پیدا کرنا، نکاح و طلاق کے مسائل کا کیسے نباہ ہو، کن حالات میں کیا چیز کی جائے، اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے. تو لہذا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا دوسری جو تنظیمیں مسلمانوں کی ہیں، تو اپنے انداز سے اس کام کو کر رہی ہیں، اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے مشہور عالم دین، مختلف اہم کتابوں کے مصنف، اسکالر، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی رکن، مجلس عاملہ کے رکن، اور دارالقضاء کمیٹی کے کنوینر حضرت مولانا عطیہ بستوی صاحب. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن